بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جنات کا چنگل قسط نمبر 14 کہیں بچوں کو کاٹ ہی نہ لے۔ عائشہ نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے نہیں بھائی، بلیاں اتنی خونخوار نہیں ہوتی، میں نے اسے تسلی دی۔ ابھی دیکھا نہیں تھا کیسے مجھے کاٹنے لگی تھی۔ میں چائے پی کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ عائشہ چائے کے برتن کچن میں رکھ آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد بچے بلی سمیت اندر آ گئے۔ ماما، کیٹی بھی ہمارے ساتھ سوئے گی، آیت نے کہا۔ نہیں بیٹا، چلو اسے باہر نکالو۔ بلیاں بیڈ پر نہیں، رات کو اپنے گھر میں سوتی ہیں۔ اس بیچاری کے بچے اس کا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ عائشہ نے ان کو سمجھایا۔ بلی نے میاؤں کی آواز نکالی اور وہیں کارپٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کا یہاں سے جانے کا موڈ بالکل نہیں تھا۔ کتنی ڈھیٹ بلی ہے، عائشہ نے اسے گھورا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بلی نے بالکل انسانوں کے انداز سے عائشہ کو گھورا اور باقاعدہ غرانے لگی۔ شاید اسے عائشہ کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا۔ وہ عائشہ کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے غصے اور نفرت کا ملا جلا اظہار ہو رہا تھا۔ میں نے آج تک ایسی بلی نہ دیکھی تھی۔ اس کے چہرے سے باقاعدہ تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا۔ عائشہ نے آتش دان سے راکھ کریدنے والی سلاخ اٹھائی اور جیسے ہی بلی کے قریب آئی وہ کھڑی ہو کر غرانے لگی۔ عائشہ نے زور سے سلاخ فرش پر ماری تاکہ بلی بھاگ جائے، لیکن وہ بجائے ڈرنے کے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ کس قدر ڈھیٹ ہے یہ تو! عائشہ نے دوبارہ سلاخ کو کارپٹ پر مارا۔ مجھے بلی کی آنکھوں سے قہر ٹپکتا نظر آیا۔ چھٹی حس نے جیسے مجھے خطرے سے آگاہ کیا۔ بجلی کی تیزی سے میں نے عائشہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنے دھیان میں اسے بھگانے پر لگی ہوئی تھی۔ میرے اوپر آن گری۔ اچانک بلی نے عائشہ پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اگر میں ایک لمحہ بھی دیر کرتا تو وہ اس کے حسین چہرے کو اپنے نوکیلے پنجوں سے ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ بلی اپنے زور میں بیڈ کی دوسری طرف جا گری۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا۔ عائشہ کو ایک طرف کر کے میں نے سلاخ اس کے ہاتھوں سے لے لی اور بلی کو ڈرانے کے لیے اسے بلند کیا۔ اسامہ، دھیان سے، یہ تو بہت خطرناک بلی ہے، عائشہ کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ بلی فوراً میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا کہ کہیں یہ میری ٹانگ پر نہ کاٹ لے، لیکن اس کے انداز میں پیار تھا۔ وہ بار بار اپنا جسم میری ٹانگوں سے رگڑتی تھی اور منہ سے میاؤں میاؤں بھی کر رہی تھی۔ دونوں بچے بھی سہم کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جس انداز سے اس نے غراتے ہوئے عائشہ پر حملہ کیا تھا، اس بات سے بچے ڈر گئے تھے۔ میں نے سلاخ ایک طرف رکھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور باہر لے گیا۔ جب میں اسے لان میں چھوڑ کر واپس آنے لگا تو اس نے بڑے زور سے میاؤں کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یوں تو سب ہی جانوروں کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، لیکن وہ چمک اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس بلی کی آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی تھی وہ بالکل سفید تھی، چاندنی جیسی، اور عجیب بات یہ تھی کہ روشنی اس کی آنکھوں سے بالکل ایسے خارج ہو رہی تھی جیسے ٹارچ سے نکلتی ہے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی شعاع میرے چہرے پر یوں پڑ رہی تھی جیسے دودھیا روشنی والی ٹارچ جلا کر کوئی میرے چہرے پر روشنی ڈال رہا ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا۔ عائشہ کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ وہ میرے پیچھے کھڑی کہہ رہی تھی، اسامہ، اندر آئیں،
क्यों सर्दी में खड़े हैं? मैं जल्दी से अंदर आ गया। आयशा और बच्चों के सोने के बाद मैं भी दूसरे कमरे में जाकर सो गया। आधी रात का वक्त होगा कि मेरी आंख खुल गई। अभी मैं जागने की वजह भी समझ ना पाया था कि मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने चौंक कर देखा तो आयशा थी। आयशा, वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ मेरे पास। मैंने उसे आवाज दी। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। आयशा, मैंने दोबारा उसे पुकारा। वो उसी तरह खड़ी रही। मैं बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा। वो 2 कदम पीछे हट गई। मैंने तुमसे कल भी कहा था कि इस तावीज को उतार दो जो तुम्हें उस बूढ़े ने दिया है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उसने बड़ी रखाई से कहा। तुम्हें क्या हो गया आयशा? तुम किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें मालूम है वो किस कदर नेक इंसान है? मैंने कल भी तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर दिया था। आज फिर तुम वही बात कर रही हो। मुझे बताओ, तावीज तुम्हें क्या तकलीफ दे रहा है? इस बार मैं बर्दाश्त ना कर सका और शायद जिंदगी में पहली बार बड़े तल्ख लहजे में उससे मुखातिब हुआ। मैं कुछ नहीं जानती। मुझे इस किस्म की चीजों से उलझन होती है। जब तक ये तुम्हारे गले में है, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगी। उसने तल्खी से कहा और कल रात की तरह दरवाजा धाड़ से बंद करके बाहर चली गई। मैं गंग सा खड़ा देखता रहा, लेकिन ना उसे रोका और ना पीछे गया। सोचा इस मामले में उससे तफसील से बात करूंगा। दूसरी सुबह आंख देर से खुली। बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा था, इसलिए मैंने इस मामले को शाम तक मुलतवी करते हुए बाहर की राह ली। शाम को मैं भूल गया। यूं ये बात टल गई। आयशा बच्चों को होमवर्क करवा रही थी और मैं शाम का अखबार देख रहा था। अरे, ये मनहूस अभी तक यहीं है, आयशा ने अचानक कहा। मैंने उसकी नज़रों का ताक़ुब किया। बिल्ली, जिसे मैंने कल ज़बरदस्ती कमरे से बाहर निकाला था, शीशे से चेहरा चिपकाए बड़ी गौर से आयशा की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आयशा के लिए अब भी गुस्सा था। जब आयशा ने उसे मनहूस कहा तो वो बड़े जोर से गुर्राई। खिड़की बंद होने की वजह से आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन उसके नोकीले दांत यहां से साफ दिखाई दे रहे थे। कहानी अभी जारी है।